کیا مذاق مذاق میں قبول ہے بول دینے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ ریسنٹلی یہ مسئلہ سوشل میڈیا اور ٹی وی پر بہت وائرل ہوا، جس میں یزید اور معاویہ کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے ایک صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ اگر لڑکا لڑکی مذاق میں بھی ایک دوسرے کو قبول ہے کہہ دیں، یا جیسے فلم یا سیریل کی شوٹنگ کے دوران بھی ڈرامے میں نکاح ہوتا ہے اور لڑکا لڑکی قبول ہے کہہ دیں، تو وہ فرضی نکاح اصل نکاح ہی مانا جائے گا۔ اس پر اینکر نے ان سے پلٹ کے سوال کیا کہ اب تک جو سب ڈراموں میں نکاح ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ رسول اللہ کے بعد 12 خلیفہ کون ہیں، تو 90% لوگ آپ کو کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ اصلی شریعت محمدی میں نکاح کوئی مذاق نہیں ہے کہ مذاق میں کوئی کہہ دے تو نکاح ہو جائے گا، یا مذاق میں کوئی طلاق کہہ دے تو طلاق ہو جائے گا۔ نکاح کے لیے کئی شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن تو لڑکی کے باپ کا نکاح کے لیے اجازت دینا ہے، اور جب تک لڑکی کا باپ اجازت نہ دے تو بھلے ہی ایک مولوی صیغہ کیوں نہ پڑھ دے تب بھی نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کا مذاق بنا دیا ہے، کیونکہ جہاں مذاق میں جس طرح نکاح ہو جاتا ہے ایسے ہی مذاق یا غصے میں طلاق بھی ہو جاتا ہے۔ پھر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تب تک تو ان کا طلاق ہو چکا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ سوسائٹی کو معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، تو ایسے لوگ پھر اس بات کو چھپا بھی لیتے ہیں، جبکہ ان کی شریعت کے حساب سے وہ طلاق صحیح ہو گیا ہے اور اب اس شخص کی بیوی بھی اس کے اوپر حرام ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ان کو خوف خدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایسے لوگ اسی عورت کو جو ان کی شریعت کے مطابق ان پر حرام ہو گئی ہے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اولادیں بھی پیدا کرتے ہیں، جو کہ ولد و زنا کے زمرے میں آتی ہیں، اور پھر جب یہ ولد و زنا بڑے ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں بغض اہل بیت ہوتا ہے، یہ لوگ صدام بنتے ہیں اور یزید کے چاہنے والے بنتے ہیں، یزید کو حق پر ماننے والے بنتے ہیں۔ اس سے شاید آپ کو سمجھ آئے کہ کیوں ہر کسی کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہوتی۔